کو، ٹھیک ہے. اور بسملہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. تو ان کے اعتبار سے تلاوت کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے. توجہ کیجئے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے کی جائے، یعنی اگر میں پڑھ رہی ہوں سورۃ الفاتحہ، میں نے شروع کرنا ہے، تو شروع کی جائے گی یا کوئی بھی سورت شروع کی جائے گی تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. تمام علماء اس پر متفق ہیں، اکثر علماء اس پہ متفق ہیں، اور کہ جو بسم اللہ ہے وہ پڑھی جائے گی. اور اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب بھی تلاوت کی ابتدا کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، تاکہ شیطان جو ہے ہمارے اور قرآن کے جو پڑھنے اس عبادت کے بیچ میں حائل نہ ہو. تو اس لیے کیا ضروری ہے، جب بھی ہم نے تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے اگر کرنی ہے تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ بسملہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. مثلا پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس طریقے سے سٹارٹ لے لیا سورۃ الفاتحہ کا. اب ہم دوسری قسم دیکھتے ہیں. دوسری قسم کیا ہے کہ اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے. اب آپ سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یعنی آپ نے ایک سورت شروع کی تھی، آپ نے بیچ میں قرآن مجید رکھ دیا، یا پھر آپ نے اس وقت مکمل کر لی تلاوت اپنی، اس کے بعد جب دوبارہ کھولا تلاوت کرنے کے لیے تو سورت کا درمیان تھا. اب کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ اس میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. تو اس لیے پڑھنا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور بسملہ میں اختیار ہے، یعنی بسم اللہ میں اختیار ہے، کیونکہ ہم سورت شروع سے نہیں پڑھ رہے نا. تو حکم کیا ہے کہ جب سورت شروع کی جائے گی تو لازمی بسملہ پڑھا جائے گا. لیکن اگر آپ درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ تو پڑھنا لازم ہے. بسملہ میں آپ کے پاس اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں، اور اگر نہیں چاہ رہے، ویسے تو چاہنا چاہیے کیونکہ برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں اختیار ہے، اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس یہاں سے اس طرح شروع کر لیں گے، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اختیار تھا، آپ کو، آپ نے بسملہ بھی پڑھ لی بسم اللہ برکت حاصل کرنے کے لیے، تو آپ پڑھیں گے ومن الناس. ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم ہو گئی. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی چلیے جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، پہلی قسم تھی کہ ہم نے شروع کرنی ہے تلاوت، ابتدائی تلاوت ہے، ابتدائی سورت ہے. تلاوت کی ابتدا ہوئی، سورت کی ابتدا ہوئی تو آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. دوسری قسم ہم نے پڑھ لی کہ تلاوت کی ابتدا کی ہے تو ابتدائی تلاوت ہے لیکن درمیانے سورت ہے، سورت کے درمیان سے شروع کرنی ہے، تو اب آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے کیونکہ تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے. اور بسملہ میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، گناہ کی بات نہیں ہے. تیسری قسم دیکھیں گے، اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے. مثلا دیکھیں اگر ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی ہے، اب ہم نے سورۃ البقرہ کی طرف جانا ہے، یا پھر کوئی ایک بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ مکمل ہو گئی، دوسری سورت شروع کرنی ہے، تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گی کہ اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ نے تلاوت کی ابتدا پہلے کر لی تھی اور آپ نے وہاں پر اعوذ باللہ پڑھ لیا تھا، تو دوبارہ پڑھنے کی آپ کو پھر ضرورت نہیں ہے. آپ صرف بسم اللہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ بسم اللہ کا حکم ہے، جب بھی سورت کوئی نئی شروع کریں تو اس کے لیے حکم ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز کر لیا جائے. تو بسم اللہ آپ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. مثلا آپ نے پڑھ لیا سورۃ الفاتحہ مکمل کی وَلَضَّالِّينَ، تو اب آپ پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ آپ نے شروع کر لی. تین آپشنز آپ کے پاس آ گئی ہیں ابتدا کے لیے: ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، ابتدائے تلاوت، درمیانے سورت، اور اب آپ کے پاس ایک اور ہے کہ درمیانے تلاوت ابتدائے سورت. تیسری آپشن یہ تھی. ٹھیک ہے، اب اس میں یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ جب سورت توبہ شروع ہوگی اس میں کسی بھی حالت میں بسملہ نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، سورت انفال ختم ہوئی، آپ نے سورت توبہ شروع کی، یا پھر آپ سٹارٹ ہی سورت توبہ سے کر رہے ہیں تو آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور اگر آپ سورت انفال ختم کر کے بھی شروع کرنے لگے ہیں تو بھی نہیں پڑھیں گے.
چاہے ابتدا جو ہے وہ تلاوت کی ہو رہی ہو یا پھر سورت کی ہو رہی ہے، سورت توبہ کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہ لکھوائی اور نہ ہی اس کو لکھا گیا، یعنی نہ صحابہ کرام سے لکھوائی، نہ اس کی تدوین ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، مفسرین کا خیال ہے کیونکہ اس میں منافقین کی بات ہے اور اللہ کی رحمت کا ذکر پھر اس لیے نہیں کیا گیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، تو اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ تو بعض علماء کی، مفسرین کی رائے ہے کہ اس لیے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ابتدا کی قسمیں دیکھ لی تھیں اور ہمارے پاس ایک چھوٹا سا گراف دیا ہوا ہے، اس گراف کو آپ یاد رکھیں گے تو اس کی مدد سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ابتدائے تلاوت ہے، ابتدائے سورت ہے، تعوذ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں۔ ابتدائے تلاوت ہے، درمیانے سورت ہے، تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے، اور پھر ابتدائے سورت یا درمیانے تلاوت ہے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں فصل اور وصل کے اعتبار سے ابتدا کی اقسام پر، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے شروع کی تھی کہ ابتدا کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے تعوذ اور اعوذ باللہ اور بسملہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے فصل اور وصل کے اعتبار سے، اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت میں ہم نے پڑھا کہ تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں، ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی نا۔ اب اس میں کیا ہمارے پاس مزید آپشنز آ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا فصل اور وصل کے اعتبار سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ فصل کہتے ہیں کاٹنے کو، قطع کرنا، فصل فاصلہ سے ہے، کاٹنے، یعنی اگر آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، بیچ میں کاٹ کر پڑھنا ہے۔ وصل کہتے ہیں ملا دینے کو، یعنی اب آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو اب ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت میں چار قسمیں ہمارے پاس ہیں، تعوذ اور بسملہ کے ساتھ ساتھ فصل کل۔ پہلے دیکھیے گراف آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فصل کل کا معنی کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس آپشن فصل اول وصل ثانی، تیسرا آپشن ہے وصل اول فصل ثانی۔ اب وصل فصل کے نام سے آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا، اس کا معنی ہے فصل کا مطلب ہے کہ الگ کر کے پڑھنا، وصل کا مطلب ہے بس ملا کے پڑھ لینا۔ فصل کل یعنی سب کو ملا کر پڑھنا، سوری سب کو الگ کر کے پڑھنا۔ فصل اول یعنی پہلے حصے کو الگ کر لینا، وصل ثانی دوبارہ دوسرے حصے کو ملا کر پڑھنا۔ اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ تیسرا ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلے والے حصے کو یعنی اس کو ملا کر پڑھ لینا اور دوسرے حصے کو الگ کر دینا۔ اور وصل کل ہے یعنی سب کو ہی ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاروں حصے جو ہیں ہمیں جائز نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ چاروں طریقے جائز ہیں۔ اب تفصیل دیکھتے ہیں کہ فصل کل کسے کہا گیا ہے۔ فصل کل یہ ہے کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ، بسملہ یعنی بسم اللہ اور سورت تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا۔ فصل یعنی کاٹ دینا، الگ الگ کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، فاصلہ کر کے پڑھنا، ایک سانس میں نہیں پڑھنا۔ تب جب آپ ایک سانس میں نہیں پڑھتے تو اس کو کہتے ہیں فصل۔ تین سانس کے ساتھ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے عائشہ احمد تو آپ مجھے یہ پڑھ کے سنائیں گی۔ فصل کل کے بارے میں؟ جی، فصل کل کہ ہم نے تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمد للہ، ٹھیک ہے، پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ شاباش، بارک اللہ، یہ ہے فصل کل، ٹھیک ہے، تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھا ہے۔ اس کو امارہ بھی ایک دفعہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے، آپ سب کو اور کلیئر ہوتا جائے گا، خود سے آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ جی امارہ، اب آپ اس کو فصل کل کو پڑھیں، یعنی تینوں کو الگ الگ سانس میں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ ٹھیک ہے، شاباش، یہ ہے فصل کل، ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی پوچھ لیجئے، ساتھ ساتھ پوچھ لیں تاکہ بیچ میں کوئی آپ لوگوں کو ایسی کوئی
پریشانی رہ نہ جائے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ تو ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. اگر کسی کو پریشانی کہیں پہ بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم اس کو وہیں سالو کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں. دوسری قسم ہے فصل اول وصل ثانی. فصل یعنی الگ کر کے پڑھنا, فصل اول. اب یہ کون سا فصل اول ہے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی استعاذہ کو, اعوذ باللہ کو الگ سانس سے پڑھ لینا, پہلے حصے کو الگ کر لیا, اور وصل ثانی یعنی بسملہ کو اور سورت کو ملا کر پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اب ہمارے سامنے ہے مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو الگ کر لیا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, ان کو ملا کے پڑھیں گے وصل کے ساتھ. اگر سمجھ آ گیا ہے فرحانہ آپ پڑھیے گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. شاباش, بارک اللہ, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ حمزہ وصلی گر جائے گا, حمزہ وصلی کی حرکت ختم ہو جائے گی. مل رحی مل, ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ملا کے پڑھیں گے. جب آپ نے وصل کرنا ہوگا تو حمزہ وصلی کو گرا کر پھر اس کی حرکت کو ختم کر کے پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. بارک اللہ, بالکل ٹھیک پڑھا ہے. اچھا ہیرا نعمان, آپ بھی ہمیں اس کو پڑھ کے بتا دیجیے گا. فصل اول ہے, وصل ثانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بالکل ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ, بارک اللہ فیکی. یہ ہو گئی ہمارے پاس فصل اول وصل ثانی. بالکل ٹھیک پڑھی الحمدللہ آپ نے, بارک اللہ اب فیکی. جی یہ ہم اس کو مل حمدو پڑھیں گے. جی جی, مل حمدو پڑھیں گے. جی بس حمزہ وصلی کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میاں کی بالخیر. چلے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. ابھی بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو ہینڈ ریز کر کے سوال کر لیں, پھر ہم اگلے طرف چلے جاتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس آپشن کیا آ جائے گی. ہم نے فصل کل پڑھا, سب کو الگ الگ سانس میں پڑھ لیا. استعاذہ, بسملہ, سورت الگ پڑھ لیا. فصل اول کیا, وصل ثانی کیا, پہلے حصے کو الگ کر لیا یعنی اعوذ باللہ کو الگ کر لیا, اور وصل ثانی کو الگ کر لیا یعنی بسملہ کو اور الحمدللہ کو سورۃ فاتحہ کو ملا لیا. یہ دو طریقے ہو گئے. اب ہم تیسرے طریقے کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوا تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. وصل اول یعنی پہلے حصے کو ملا لیا. اب پہلا حصہ کیا ہوگا, یعنی استعاذہ اعوذ باللہ کو اور بسم اللہ کو ملا لیں گے, ایک سانس میں پڑھیں گے, بیچ میں بریک نہیں لیں گے. فصل ثانی دوسرا, پھر یہ فصل ثانی کیا ہوگا, کس کو فصل کریں گے, سورت کو, یعنی اس میں پھر سانس لیں گے اور پھر سورت کا سٹارٹ پڑھیں گے. اب ہمارے پاس ہیں مہوش, آپ پڑھیے گا. وصل اول ہے اور فصل ثانی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شاباش شاباش, بارک اللہ, بارک اللہ فیکی. بالکل ٹھیک پڑھا ہے. یعنی ہم نے وصل کر لیا بس تعوذ میں, استعاذہ اور بسملہ میں, اور سورت کو الگ کر لیا, فصل کر لیا, اس میں فصل ثانی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, بارک اللہ فی علمک. اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گی مسفرہ. مسفرہ آپ پڑھیے گا. مسفرہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. چلیے, مسفرہ کا مائک نہیں کھلا, شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. نائلہ عطا, مسفرہ ڈراپ ہو گئی ہے, نیٹ کا مسئلہ ہوگا. نائلہ آپ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. شاباش, بارک اللہ, یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب ہم ان کو ملائیں گے تو نہیں, رجیمی اور بسمی کو, لیکن یہ کہ یہاں پہ ہم نے سانس نہیں لینی. یہ ہو گیا ہمارا وصل. ضروری نہیں ہے کہ اچھا وہاں پہ حمزہ, جی حمزہ وصلی ہو. یعنی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, آپ نے بیچ میں بریک نہیں لی, سانس نہیں توڑی, ٹھیک ہے, سکتہ بھی نہیں کیا. جی تو یہ ہو گیا ہے ہمارا وصل اول اور فصل ثانی. ٹھیک ہے, بارک اللہ, بہت اچھا بتایا آپ نے بھی. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ ہینڈ ریز کر لیجیے اگر کوئی کنفیوژن ہے. اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے وصل کل. وصل ملانا. اب کل کا مطلب ہے سب کو,
سب کو. اب استعاذہ، بسملہ اور سورت تینوں کو ایک سانس میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہمیں پڑھ کر بتائیں گی سائمہ خرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. سانس نہیں لینی، ٹھیک ہے، یہ وصل کل ہے، اس میں بالکل ملا کے ایک ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ، اچھا پڑھ لیا آپ نے، الحمدللہ. جی سما حیدر، اب آپ پڑھیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شاباش، بارک اللہ، بارک اللہ فیکی. چلیں الحمدللہ، یہ بھی کلیئر ہو گیا. مسفرہ آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ ڈراپ ہو گئی تھی. آپ وصل کل کو پڑھیے گا. بارک اللہ. سما آپ نے بہت اچھا پڑھا. مسفرہ آپ کو اگر آواز پہنچ رہی ہے، شاید نیٹ ایشو. جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. لیکن دیکھیں، یہ جو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب ملانا ہے سورۃ فاتحہ کی الحمد سے، تو بیچ میں سے ہم نے حمزہ وصلی کی حرکت کو ختم کرنا ہے اور میم کو ڈائریکٹ لام سے ملا دینا ہے. الف کا یعنی حمزہ کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ وہ گر جاتا ہے وصل کی صورت میں. ٹھیک ہے، ملا کے دوبارہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شاباش، بارک اللہ، بارک اللہ. یہ ہے، ٹھیک ہے، وصل کل ہو گیا. بارک اللہ فی علمک. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ہو گیا وصل. ٹھیک ہے، اب آپ نے ضروری نہیں ہے کوئی بھی صورت، اگر آپ کے پاس یہ 4 اختیار ہیں اور یہ چاروں جائز ہیں. فصل کل کیجئے، فصل اول وصل ثانی کیجئے، وصل اول فصل ثانی کیجئے یا وصل کل کیجئے. یہ چاروں کنڈیشنز جائز ہیں. کب جائز ہیں؟ کنڈیشن دیکھ لیجئے. آپ کے پاس ہیں ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت. آپ سورت تلاوت بھی شروع کر رہے ہیں تب کر سکیں گے یہ آپ 4 طریقے، اور سورت بھی شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہی آپشن ہوگی جس میں یہ چاروں طریقے جائز ہیں. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ الحمدللہ سب نے بہت اچھا بتایا، انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اب اگلے کو دیکھ لیتے ہیں. جی فرحانہ، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی نہیں، آپ نے پوچھا تھا، میں نے پھر ٹھیک ہے، بتایا. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں. اب ہمارے پاس دوسری آپشن ہے ابتدا میں ابتدائے تلاوت اور درمیانے سورت. یہ کیا کنڈیشن ہے ابتدائے تلاوت اور درمیانے سورت؟ یہ مجھے بتائیں سمینہ الوی، آپ بتائیں کیا کنڈیشن ہے ابتدائے تلاوت اور درمیانے سورت؟ درمیانی صورت. یہ آپ نے کون سا پوچھا ہے؟ کہ ہم ابتدائے تلاوت ہے، درمیانے سورت ہے، یہ کیا کنڈیشن ہے؟ یعنی ہم کیا کر رہے ہوں گے، کیا شروع کر رہے ہوں گے اور کہاں پہ درمیان میں ہوں گے؟ سوری پلیز ایک دفعہ دوبارہ پوچھیں. اچھا چلیں، یعنی میں نے پوچھا ابتدائے تلاوت درمیانی صورت، یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ ہم کیا چیز شروع کر رہے ہوں گے اور کہاں پہ درمیان میں ہوں گے؟ چلیں دیکھیں، اس کو آپ توجہ سے سنیے گا. اب یہ کنڈیشن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے تلاوت شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، تلاوت شروع کرنی، قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے اور سورت کا درمیان ہے. یعنی ہم سورت کو سٹارٹ نہیں کر رہے، ہم صرف تلاوت کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور سورت کو درمیان سے پڑھیں گے. جیسے سورۃ البقرہ طویل سورت ہے، آپ نے 2 رکوع پڑھ کر مصحف کو رکھ دیا، آپ دوبارہ اٹھا کر پڑھ رہی ہیں، تو آپ ابتدا کریں گی تلاوت کی لیکن سورت کو درمیان سے پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم صرف بسملہ پڑھیں گے، صرف بسملہ پڑھیں گے. تعوذ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ ہم تلاوت کے درمیان سے شروع کیا ہے. سوری، یہاں پر انہوں نے غلط ٹائپ کیا ہے. ابتدائے تلاوت میں ہم صرف تعوذ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بسملہ نہیں پڑھیں گے. وہ آپشنل ہوتی ہے. جی وہ آپشنل ہے، ہاں جی، وہ اس میں اختیار ہے. یہاں پہ لکھا غلط گیا ہے. تعوذ پڑھیں گے کیونکہ ہم ابتدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور درمیانی صورت جو ہے کیونکہ اب درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو اب ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے بسملہ یا نہیں پڑھنی. پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اس میں 4 آپشنز ہیں.
اب انہوں نے اوپر پرنٹ غلط کیا یا نیچے پرنٹ کیا، یہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس میں بھی ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. اب آپ دیکھیے گا 4 آپشنز کیا ہیں. 4 آپشن. سب سے پہلی ہے فصل کل. فصل کل اب آپ کو الحمدللہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یعنی تینوں کو حصوں کو جو ہے الگ الگ سانس میں پڑھنا، الگ الگ سانس میں پڑھنا، قطع کر کے پڑھنا، فاصلہ کر کے پڑھنا. فصل اول وصل ثانی یعنی کہ آپ نے کیا کیا، پہلے حصے کو ایک الگ سانس میں پڑھا، وصل ثانی دوسرے 2 حصوں کو ملا کر پڑھ لیا. یہ دونوں طریقے جائز ہیں. یہاں پہ آپ کو جائز جائز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ چاروں طریقے جائز تھے، یہاں پہ 3 طریقے جائز ہیں. وہ کون سے، اور چوتھا ناجائز کون سا ہے، کیوں ہے، یہ بھی دیکھیں گے ہم. وصل کل اب تیسرا طریقہ ہے وصل کل. یہ بھی جائز ہے کہ ہم تینوں کو ملا کر پڑھ لیں، یعنی تعوذ کو، بسملہ کو اور سورت کو، یہ بھی جائز ہے. چوتھا طریقہ ناجائز ہے، یعنی یہ الاؤ نہیں ہے، اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے. وہ کون سا طریقہ ہے، وصل اول. پہلے ملا کر پڑھ لیں کیونکہ درمیانے صورت ہے، تلاوت ہم شروع کر رہے ہیں. اور یہ ہماری ہوگی درمیانے صورت. درمیانے صورت نہیں ہوگی پھر یہ تلاوت. ٹھیک ہے، یہاں پہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے. اچھا یہ طریقہ تب ہوتا ہے جب ہم نے پیچھے سے صورت ختم کی ہے اور اگلی ملا کے پڑھ رہے ہیں، یعنی ابتدائے صورت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ابتدائے صورت ہو رہی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، وصل اول پہلے حصے کو ملا کے پڑھ رہے ہیں. یعنی فرض کریں اگر میں پڑھ رہی ہوں یعنی کہ پچھلی صورت کا حصہ اور اعوذ باللہ ملا کے پڑھ رہی ہوں، اور پھر بسم اللہ کو علیحدہ پڑھ رہی ہوں، یا پھر سوری پچھلی صورت کو اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھ رہی ہوں اور پھر اگلی صورت کو علیحدہ پڑھ رہی ہوں. تو بسم اللہ جو ہے وہ پھر کاؤنٹ ہو جائے گی پچھلی صورت میں، اگلی صورت کا حصہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو یہ حصہ جو ہے یہ پھر ہمارے لیے ناجائز ہے، اس طرح پڑھنا ناجائز ہے. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہوگا درمیانے تلاوت ابتدائے صورت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اوپر پرنٹنگ تھوڑی غلط ہوئی ہے، درمیانے تلاوت ہے اور ابتدائے صورت ہے. یہ اس کی آپشنز ہیں، 3 جائز ہیں، 1 ناجائز ہے. اب تفصیل دیکھیے گا. فصل کل ہے یعنی پچھلی صورت کا آخری حصہ، پھر بسملہ اور پھر اگلی صورت کی ابتدائی حصے کو الگ الگ سانس میں پڑھنا. فصل کل 3 کو الگ کر دینا، تینوں کو، یہ جائز ہے. جائز طریقہ کیا ہے، یعنی ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی وَلَضَّالِّينَ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو الگ پڑھ لیا اور الف لام میم کو الگ پڑھ لیا. فصل کل کو پڑھیں گی ہمارے ساتھ سمینہ الوی. فصل کل آپ پڑھیے گا تینوں کو الگ الگ سانس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سمینہ دیکھیے ہم نے نا اب ابتدائی تلاوت نہیں کرنی، ہم پڑھ رہے ہیں یعنی درمیانے تلاوت ابتدائی صورت کا آپشن ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، ہم ایک صورت ختم ہوئی ہے دوسری صورت شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے فصل کل کیسے کرنا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورۃ فاتحہ ختم کی ہے، سورۃ بقرہ شروع کرنی ہے، تو آپ کیسے کریں گی فصل کل یہ بتائیے گا. وَلَضَّالِّينَ کے ساتھ پھر ملا کے پڑھیں، الگ کر کے پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ سے شروع کیجیے گا. فصل کلی میم میں فصل کلی بتا رہی ہوں آپ کو کہ تینوں علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. جی جی، لیکن ہم تلاوت شروع نہیں کر رہے نا. ہم نے پڑھا تھا جب ہم تلاوت شروع نہیں کریں گے، درمیانے تلاوت ہوگا تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے میم، جی ٹھیک ہے، تھینک یو. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اچھا چندہ آپ یہ دیکھیں، اب آپ نا ہمارے جو نیکسٹ ساتھی ہیں نا وہ پڑھیں گے، اس کو اب آپ نے غور سے سننا ہے، اب پھر آپ نے مجھے دوبارہ پڑھ کے سنانا ہے. ٹھیک ہے، نائلہ عطا آپ پڑھیں گی فصل کل. اب ہمارے پاس آپشن ہے درمیانے تلاوت ابتدائے صورت. کیسے پڑھیں گے، فصل کل کیسے کریں گے، پڑھیے گا. سورۃ فاتحہ کو آپ نے ختم کیا ہے، سورۃ بقرہ کو شروع کرنا ہے. اب آپ پڑھیے. یہ یہیں سے جو لکھا ہوا جی ہے جی وہیں بالکل، سے میں پڑھ رہی ہاں جی. ہوں. وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ، یہ ہے طریقہ. ٹھیک ہے، دیکھیں سمینہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، پڑھا ہے ماشاءاللہ نائلہ، بارک اللہ فی علمک. سمینہ اب آپ دیکھیے گا کہ ہم یہاں پہ تلاوت شروع نہیں کر رہے، اس لیے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. اب ہم سورۃ فاتحہ ختم کی تو سورۃ فاتحہ کے آخری الفاظ آیت کے ہیں وَلَضَّالِّينَ.
हमने फसले कुल करना है तो हम यहाँ सांस ले लेंगे, फिर आगे अगली सूरत शुरू हो रही है बिस्मिल्लाह के साथ ही लाजमी शुरू होती है सूरतुल बकरा, तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलग सांस में पढ़ लेंगे, फिर अलिफ लाम मीम को अलग सांस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 हो गए फसले कुल। अब आप पढ़ें दोबारा से। वलज़ालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। शाबाश, ये है तरीका, बारकल्लाह। अब बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको समझ आई? देखिए, हमने सूरत तिलावत शुरू नहीं करनी थी, हमने सूरत शुरू करनी थी। तिलावत करते करते एक सूरत दरमियान में शुरू हो गई। अब हमने आउज़ुबिल्लाह तो नहीं पढ़ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हमने क्या करना है कि आखिरी को फसले कुल का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, जो कि जायज़ ऑप्शन है, और वो क्या है कि हमने तीनों को अलग अलग सांस में पढ़ लिया। बारकल्लाह, ये तरीका है, ठीक है, ये जायज़ तरीका है। अब दूसरे तरीके को देखते हैं। बारकल्लाह जी। अच्छा, अब हमारे पास हम सनाजुल फ़कार पढ़ेंगी। अभी हमने समीना अलवी ने पढ़ लिया है जी सनाजुल फ़कार। अब हमारे पास देखिए फसले अव्वल है, फसले सानी है। इस ऑप्शन को देखें, फसले अव्वल यानी पहले हिस्से को एक सांस में पढ़ना और दूसरे अगले 2 हिस्सों को मिलाकर पढ़ना। पिछली सूरत के आखिर को अलग सांस से पढ़ लिया और बसमला और अगली सूरत को दूसरे सांस से पढ़ लिया। जी सना, आप पढ़िए। वलद्दोल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। शाबाश, बारकल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है तरीका, वसले सानी। लेकिन अब आप सारे कह रहे होंगे कि यहाँ पे हमने मीम को लाम से क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि ये हमजा वसली नहीं है। ठीक है, अलिफ है, तो हमजा वसली गिरता है, वसल की सूरत में अलिफ नहीं गिरेगा। तो हमने अलिफ लाम मीम 3 अलग हरूफ हैं, हरूफ मुक़त्तआत हैं, जो कि अपनी असल हालत में हमेशा बरकरार रहते हैं। अब ये हो गया हमारे पास। सना ने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक पढ़ दिया। फसले अव्वल था, वसले सानी, पहले को अलग सांस में पढ़ लिया, 2 को बाद में मिला के पढ़ लिया। ये तरीका भी जायज़ तरीका है, याद रखिएगा। जायज़ और नाजायज़ वाले जो तरीके हैं, इनको अपने ऑप्शंस को याद रखना है। कल आप लोग बाकी भी सूरतों को पढ़ के इस तरीके से सुनाएंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस होगी आपकी। अब हमारे पास है तानिया कासिम। अब आपको देखें, हमने वसले कुल में पढ़ना है, तीनों को एक सांस में, पिछली सूरत का आखिर, फिर बसमला और अगली सूरत का इब्तदा, तीनों को एक सांस में पढ़ेंगे। पढ़ के बताइएगा तानिया। वलद्दोल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम। माजरत टीचर, सांस टूट गया। मैं फिर से पढ़ दूं? स्टार्ट कीजिए, दोबारा कीजिए, मैं आपको फिर बताती हूँ जी। वलद्दोल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमान। टीचर सांस टूट रहा है बार कोई बार बात नहीं। क्योंकि मेरा अच्छा, गला अब खराब सबसे है। पहली कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपने ख्याल रखना है कि जब हम वसल कर रहे होते हैं तो हर हरकत जो है अपनी वसल वाली हालत में बरकरार रहती है, साकिन नहीं होती। वलब दौलीन नहीं आप पढ़ेंगी, आपने अगर एक सांस में पढ़ना है तो आप पढ़ेंगी वलब दौलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। ठीक है, यानी आपने जी सर। हरकत को बरकरार रखना है, उनको साकिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सकते की हालत में आई नहीं, साकिन हुई नहीं। ठीक है, जी और जी साकिन। जब भी आप लोगों ने ये चीज जहन में रखिएगा, लंबी सूरत पढ़ रहे हैं, वसले कुल का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले लंबी सांस खींच लेनी है, फिर आपके पास थोड़ी सी ब्रीदिंग की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी। लंबी आयत को आप थोड़ा सा यानी पढ़ सकते हैं ज्यादा। ठीक है, कोशिश कर लें एक दफा तानिया। जी टीचर। वलद्दोल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम। फिर टूट गया कोई बात यार। नहीं, कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया। हमें हमारा जो मकसद था वो हासिल हो गया कि आपको पता चल गया कि इनको तीनों को मिला के कैसे पढ़ना है। ठीक है, सांस की जी प्रैक्टिस साकिन। एक अलग चीज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी आपने ठीक पढ़ लिया। ठीक है, बारकल्लाह। ये है जी वसले सर। कुल। वैया की जी। अच्छा, अब हमारे पास इसी को वसले कुल को आयशा अहमद एक दफा पढ़ेंगी। वलद्दोल्लीन
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ، بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا وصل کل. ٹھیک ہے، تانیہ نے بھی بالکل ٹھیک پڑھا، عائشہ نے بھی بالکل ٹھیک پڑھا. ماشاءاللہ آپ سب کو اس کے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہوں گے. میں خود سے آپ لوگوں سے اس لیے پڑھوا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ہی کلیئر ہو جائے. کل آپ نے اس کی پریکٹس جو ہے الگ الگ صورتوں پہ میں نے آپ سے سننی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ عائشہ. اچھا ہمارا اب ہم اگلے آپشن پہ آتے ہیں. ہمارا پڑھیں گی ہمارے ساتھ. وصل اول ہے ہمارے پاس، فصل ثانی ہے یعنی پہلے دو حصوں کو، یعنی پہلی سورت کا آخری حصہ اور پھر اگلی سورت یعنی بسملہ، ان کو ملا کے پڑھا، اور فصل ثانی اگلی سورت کا ابتدائی حصہ ہے، اس کو الگ پڑھا. یہ پڑھیے گا ہمارا. وَلَلضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ، بالکل ٹھیک پڑھا ہے. اب ہمیں پڑھ کے سنائیں گی فرحانہ. فرحانہ آپ بھی ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کیجیے گا. وَلَلضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ، بارک اللہ فیکی، بالکل ٹھیک پڑھا ہے آپ نے. اچھا اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو طریقہ لاسٹ میں پڑھا گیا ہے، وصل اول فصل ثانی، یہ طریقہ ناجائز ہے. یہ طریقہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، اس کو پڑھنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم وَلَضَّالِّينَ کو ساتھ بسم اللہ کے بسملہ کے ملا لیں گے تو یہ پچھلی صورت میں کاؤنٹ ہو جائے گی، اور الف لام میم جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی. ہم نے سورت کا آغاز ہمیشہ پڑھا ہے کہ ضروری ہے کہ اس کو بسملہ سے کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کا وصل پچھلی صورت کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ شمار ہوگی، ایسا لگے گا کہ یہ اس کا حصہ ہے. تو اس لیے اس طریقے کو ناجائز کہا گیا ہے. یہ طریقہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو مارک کر لیں کہ یہ طریقہ ناجائز ہے. اس طریقے سے آپ نے کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی کہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیں اور اگلی صورت کا جو ہے ابتدا پھر خود سے علیحدہ سے کریں. ٹھیک، یہ ہے ہمارے پاس آپشنز. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں جی سما آپ پوچھ لیجئے. میم یہ وصل کل میں بھی تو ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں نا، اگلی صورت کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور جی پچھلی وہ ہم صورت کے جی بالکل، وہ ہمارا ابتدائے تلاوت ہے اور ابتدا ہے نا ہماری، اس وقت ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم نے یعنی کہ سورۃ الفاتحہ شروع کی ہے. جو پچھلا ہم نے آپشن دیکھا، دیکھیے وہ ہمارا ہے ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت. اس میں تو چاروں جائز ہیں کیونکہ ہم پیچھے سے کوئی چیز ملا ہی نہیں رہے، نہیں ہم صرف رائٹ وہی. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم آپشن لے رہے ہیں. جب ہم پچھلی صورت سے ملائیں گے تو ہمارے پاس پھر یہ آپشنز میں ایک ناجائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ابتدائے تلاوت نہیں ہے، یہ صرف درمیانے تلاوت ہے، ابتدائے صورت ہے. تب یہ تین آپشن جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے. اس کو لکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو جو ہے نا آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتا ہے لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے نا انشاءاللہ آپ کو آسان ہو جائے گا کہ کس وقت آپ کے پاس ایک آپشن ناجائز ہے اور باقی کب چاروں جائز ہے. ٹھیک ہے، جب آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں پھر سارا کچھ جائز ہے، چاروں کو پڑھیں گے. لیکن جب آپ تلاوت شروع کر چکے ہیں، سورت شروع ہو رہی ہے، اس وقت آپ کے پاس یہ تھوڑی سی ریسٹرکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سما، کلیئر ہے آپ کو؟ جی کلیئر ہے. چلیں ٹھیک ہے، مزید اگر ہو بھی آپ کو کوئی تو پھر آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اچھا اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس چیپٹر کو آج ہم مکمل کریں گے. ابتدائے سورت یعنی سورت التوبہ کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے اور درمیان تلاوت. ہم نے تو پڑھا کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسملہ پڑھی جائے گی، لیکن سورت توبہ کے ابتدا میں بسملہ کسی حال میں نہیں پڑھی جائے گی. اور اب ہمارے پاس آپشن ہے ابتدائے سورت التوبہ اور درمیان تلاوت. یعنی ہم تلاوت ہم نے کر دی تھی اور اب سورت جو ہے سورت توبہ شروع ہو گئی، یعنی سورت انفال پڑھتے پڑھتے ہم سورت التوبہ پر آ گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو سورت برات بھی کہا جاتا ہے، برات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، توبہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس تین آپشنز ہی جائز ہیں، فصل اول فصل کل یہ والا نہیں. ہمارے پاس سیدھے سیدھے تین آپشنز جائز ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فصل یعنی الگ الگ سانس میں پڑھنا. سورت انفال آپ نے ختم کر لی، اب آپ بسملہ پڑھے بغیر جو ہے سورت توبہ شروع کر دیں گے. سکتہ، سورت
انفال آپ نے ختم کر دی، اب آپ سانس توڑے بغیر ذرا سا توقف کر کے ہلکا سا سکتہ لے کر سورۃ توبہ شروع کر لیں گے، یہ بھی جائز طریقہ ہے۔ وصل یعنی سورۃ انفال کو ختم کرتے ہوئے آپ نے سورۃ توبہ کے پہلے یعنی ابتدا کو ساتھ ملا لیا، یہ بھی وصل بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں بسملہ کسی حالت میں نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ہم نے کیا دیکھا، سورۃ انفال کو ختم کیا، سورۃ توبہ کی ابتدا کریں گے تو بسم اللہ پڑھے بغیر درج ذیل 3 صورتیں جائز ہیں۔ تو پہلی کیا ہے، سورۃ انفال کے آخر کو الگ سانس سے، سورۃ توبہ کی ابتدا کو دوسرے سانس سے پڑھنا۔ اب اس کو پڑھیں گی فرحانہ نے پڑھ لیا تھا، فرحانہ آپ پڑھیں۔ نہیں، ہم نے پچھلی سورۃ انفال کو پہلے آپ کریں گی جی۔ اب آپ نے اس کو فصل یاد رکھنی ہے، ہم پہلا آپشن پڑھ رہے ہیں فصل، یعنی دونوں کو الگ سانس سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا باجی نظر نہیں آ رہا یہاں پہ وہ خیر میں اس کو تھوڑا سا زوم جو ہے نا کرتی ہوں، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اچھا ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ، یہ ٹھیک ہو گیا طریقہ۔ یہ ہمارے پاس فصل ہے، ہم نے الگ الگ پڑھ لیا۔ اب آپ نے بیچ میں بسم اللہ کا کوئی ذکر نہیں، کیونکہ الاؤ ہی نہیں ہے تو ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ سورۃ انفال کو ختم کیا، سانس توڑی، پھر سورۃ برات کو شروع کر لیا، سورۃ توبہ کو شروع کر لیا۔ اب دوسری آپشن جو ہمارے پاس جائز ہے وہ ہے سکتہ، یعنی سورۃ انفال۔ جی تانیہ قاسم آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ ہاں جی ٹیچر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ علیم کے اوپر جو ہے تنوین ہے، تو جی وصل کی حالت میں تنوین پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ جی جی، پھر آپ اس کو پڑھیں گے، پھر آپ کیا کریں گے، یہاں پہ قاعدہ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے علیم پڑھ کے پھر برات کو شروع کریں گے جی جی، آگے؟ علیم برات، اخفا کرتے ہوئے ساتھ ملا لیں گے نا، رکیں گے نہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ بھیا کی اچھا جی، اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی ہیرا نعمان، آپ سکتے والی ہمارے پاس، یعنی سورۃ الانفال کے آخر میں ہم نے جو سکتہ کے ساتھ اس کو سورۃ توبہ سے برات سے ملانا ہے، آپ اس کو پڑھ کے بتائیے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک پڑا ہے۔ یعنی اب ہمارے پاس سکتہ جو ہے وہ کیا کیفیت ہے کہ ہم نے سانس نہیں توڑنی، ذرا سا توقف کرنا ہے، رکنا ہے، سانس توڑے بغیر آواز کو توڑنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے برات کے ساتھ آگے ملا لینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ، آپ نے یہ طریقہ بالکل ٹھیک پڑھا۔ یہ ہمارے پاس جائز صورت ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ انفال آپ لوگوں نے اب یاد رکھنا ہے، جب بھی سورۃ توبہ کی آپ نے سورۃ انفال کو سورۃ توبہ کے ساتھ ملانا ہے تو یہی 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، اور کوئی آپشن نہیں ہے، بسملہ بھی نہیں پڑھنا۔ اب ہمارے پاس وصل کی صورت آ گئی ہے، اور وصل کی صورت کو پڑھیں گی یعنی ملا کر مہوش آپ پڑھیے گا۔ ان اللہ بكل شيء عليم براءة من اللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، شاباش، یہ ہو گیا ہمارے پاس وصل۔ تو وصل دیکھیں، جب بھی کسی آپ پیچھے سے ملا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اس کا قاعدہ جو اگر لگ رہا ہے تو پھر وہ قاعدہ ضرور اپلائی کرنا ہے۔ جیسے ابھی ہم سے تانیہ نے پوچھا، اور بہت اچھا سوال تھا کہ اس میں آپ کو پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا، رہنمائی ہو گئی کہ آپ نے اس میں اخفا کر کے ہی آگے جانا ہے، اخفا شفی، ٹھیک ہے، سوری اخفا ہی ہے ہمارے ہاں جی، اخفا کا قاعدہ ہے ہمارے پاس، تنوین آ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہمارے پاس آگے آپشن، یہاں تک سب کو کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے آپشنز تھے، 3 جائز صورتیں تھیں، فصل تھی، سکتہ تھا، اور وصل تھا۔ فصل اول، وصل ثانی، یہ والے آپشنز نہیں ہوں گے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور بسملہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب آگے بھی جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں، ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلی آپشن ہے اب ابتدائے تلاوت ہے، درمیانے صورت ہے، ابتدائے تلاوت ہے، درمیانے صورت ہے۔ ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں تو تعوذ ضروری ہے، اور بسملہ میں اختیار ہے۔ اب یہ اختیار کیسا ہے، کب استعمال کرنا ہے؟ اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپشنز ہیں، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعوذ اس کو ضروری ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب تعوذ میں ہمارے پاس آپشنز ہیں فصل اور وصل، فصل اور وصل۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو فصل ہے وہ جائز ہے،
اور وصل جو ہے تعوذ میں یعنی اعوذ باللہ پڑھنا وہ شرط کے ساتھ جائز ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوبین، انبیاء، مومنین، صدیقین، شہداء یا جنت کا ذکر نہ ہو. ایسی چیزیں جن کے ساتھ رحمت مخصوص ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، تو وہاں پر ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ تو پناہ مانگتے ہیں نا شیطان سے. تو جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ اعوذ باللہ نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، تعوذ ضروری ہے، لیکن فصل اور وصل میں آپشنز کیا ہیں؟ فصل اور وصل میں آپشنز کیا ہیں؟ فصل جائز ہے، اور اگر وصل کر رہے ہیں یعنی تعوذ کو ملا رہے ہیں اگلی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بسم اللہ تو ہم پڑھ نہیں رہے، اختیار ہے ہمارے پاس، ہم نے اگلی سورت کا جو ہے یعنی سورت کا کوئی آیت شروع کرنی ہے. اب اس آیت میں اعوذ باللہ کے بعد اگر جو ہے اللہ کا ذکر آ گیا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ہم ملا نہیں سکتے، ہم وصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وصل اس صورت میں ہوگا اگر وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، باقی انبیاء کا، مومنین کا، جنت کا ذکر نہیں ہے، پھر ہم اعوذ باللہ کو ساتھ ملا کے اگلی آیت سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس بسملہ میں بھی دیکھیں دو آپشنز ہیں. فصل کون سی ہے، جو کون سا طریقہ جائز ہے؟ فصل کل بھی جائز ہے، تینوں کو الگ سانس میں پڑھنا. وصل اول، فصل ثانی بھی جائز ہے، یعنی پہلے جو ہے اس کو ملا کے پڑھ لیا اور دوسرے میں فصل کر لیا. ٹھیک ہے، دوسرے حصے میں فصل کر لیا، یہ جائز ہے. اب ہمارے پاس وصل کی آپشن ہے. وصل میں کیا چیزیں ہیں؟ وصل کل اور فصل اول، وصل ثانی، یہ جو دونوں طریقے ہیں شرط کے ساتھ جائز ہیں. شرط کیا ہے؟ کہ آیت کے شروع میں ملعونین یعنی کہ شیطان ہے، فرعون ہے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے یا جہنم ہے، اس کا ذکر نہ ہو، اس کا نام نہ ہو. اب فرض کریں میں نے شروع کر رہی ہوں، میں تعوذ پڑھ لیا، میں نے تلاوت شروع کر رہی ہوں. اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فرعون کا نام شروع کر دوں گی، فرعون کے لیے تو اللہ کی رحمت نہیں ہے. اگر فرض کرے شیطان کا ذکر آ گیا ہے، اب بسم اللہ میں میرے پاس اختیار تھا تو میں اب وہاں اختیار اپنا استعمال کروں گی کہ یہاں پہ شیطان کا ذکر ہے تو میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے توبہ میں بھی اسی لیے نہیں اتاری کیونکہ وہاں پہ منافقین کا ذکر تھا. تو بسم اللہ میں میرے پاس اختیار ہے، میں اپنا اختیار اس وقت استعمال کروں گی. میں کنڈیشن دیکھوں گی کہ یہاں پر جہنم کا ذکر ہے تب بھی میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گی، اختیار استعمال کروں گی. شیطان کا ذکر ہے تب بھی میں نہیں پڑھوں گی. یعنی جائز ہے. اگر مجھے پھر آگے بسم اللہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ کا ذکر آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ گیا ہے، جنت کا ذکر آ گیا ہے، اللہ کے محبوبین کا ذکر آ گیا ہے، پھر میں بسم اللہ کا اختیار استعمال کروں گی اور پھر میں پڑھوں گی. ٹھیک ہے، یہ شرائط ہیں تعوذ کو پڑھنے کی بھی اور بسم اللہ کو بھی پڑھنے کی. تعوذ میں وصل کے صورت میں کنڈیشن. ٹھیک ہے، فصل جائز ہے کیونکہ ہم نے تو لازمی پڑھنا ہے نا شروع میں تعوذ، اور جو ہے وصل کی صورت میں تعوذ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اس میں کنڈیشن ہے. اب یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ اگر نہیں کلیئر تو پوچھ لیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. نہیں مطلب تھوڑی کنفیوژن ہے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. بتایا تو آپ نے بالکل مکمل ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کو آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ کر آئیے گا کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے. اگر زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے مزید تو پھر ٹائم اور لگ جائے گا. ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں اس کو ڈیٹیل سے ایک دفعہ دیکھ کر آئیے گا اور اس کے مطابق ہم پڑھیں گے ضرور، لیکن اگر کوئی کنفیوژن ہوگی تو اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل کو بھی ہم بعد میں دیکھ لیں گے. آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ آئیے گا. جن کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہے ان کے لیے تو آسان ہے، اور جن کے لیے نہیں ہے وہ پھر جو ہے دوبارہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے. اچھا، اور جو پیچھے سے آپشنز ہم نے پڑھ لی ہیں وہ آپ نے اس کو تھوڑا سا پریکٹس کر کے آنا ہے مختلف صورتوں پہ. ٹھیک ہے، اور آپ نے مختلف صورتوں پہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ کل ہم اور صورتوں پہ اس کو اپلائی کریں گے. ابھی تو آپ لوگوں نے سورت فاتحہ اور دیکھ کے پڑھ لیا نا کہ فصل اول ایسے ہے، فصل ثانی ایسے. کل دیکھے بغیر میں آپ سے کہوں گی کہ اس صورت کو اس طریقے اس آپشن سے پڑھیں تو آپ نے پھر بتانا ہوگا. ٹھیک ہے، پڑھ کے بتانا ہوگا. جی مہوش، آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ جی ابھی یہ جہاں پہ سکتہ ہو رہا ہے، جی ہم علیم پر وقف کر لیں گے اور صرف سانس کو جاری رکھیں گے نا؟ جی ہماری صرف سانس جاری ہوگی. آواز جب رک جائے گی نا تو پھر اس میں قاعدہ ختم ہو جائے گا.
کو साकिन कर देंगे जी ये जी ठीक बिल्कुल, हो गया ठीक है ना जी, क्योंकि आवाज के साथ ही है हमारा ताल्लुक कि हम उसको कोई कायदा अप्लाई करें, तो हमने सांस को तोड़ना नहीं है, लेकिन वक्त फिर भी वहां पर हम रुकेंगे, ठीक है, ठहरना है, सत्ता करना है। जी जज़ाकल्लाह खैर। या की बिलखैर। जी नाइला। जी आपने ये इख्फा करते हुए कौन से पे कहा है, फसल पे कहा था या वसल पे? इख्फा करते हुए पढ़ना है। वो वसल पे अली होगा जी, फसल पे नहीं हो सकता, वसल पे ही होगा। जब कायदा लग रहा है तो वो फिर वसल की सूरत में होगा कि हम पीछे से मिला के पढ़ रहे हैं, तो इख्फा आ जाएगा। ठीक है। दो पेश की तनवीन थी ना आगे, फिर उसको बा के साथ मिला लिया। जी जी समा हैदर। हाँ जी, एक मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि अभी ये जो हमने थर्ड पॉइंट देखा है, अगर तिलावत करते हुए कोई सूरत दरमियान से शुरू हो जाए तो जी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी जाएगी। मतलब इसमें इस तरह है जैसे हमने अलहम शरीफ पढ़ी और फिर जब हम नमाज में आगे सूरह इखलास शुरू करते हैं तो हम उसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देंगे। जी जी बिल्कुल, उसमें ये औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी। जी मतलब नमाज में हम इसके लिए दोबारा औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, औज़ु बिल्लाह तो एक दफ़ा इब्तिदा जब आप तिलावत की कर लेते हैं, वो उस वक्त इनफ हो जाती है। अब अगर एक और ऑप्शन है, देखिए आप फर्ज करें मैं तिलावत कर रही हूँ, बीच में कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ गई, मुझे किसी से बात करनी पड़ गई, मैंने कुरान के अलावा कोई दुनियादारी की कोई बात शुरू की, तो मैं दोबारा औज़ु बिल्लाह पढ़ के तिलावत शुरू करूँगी। ठीक है? ठीक हो गया। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था, कल आपने एक क्वेश्चन हमें दिया था कि हज़रत हज़रत अली ने भी जो तफसीर ये तरतील के बारे में कहा है, तो मुझे इसमें ये था कि ये सिर्फ इसका तर्जमा ही होगा ना? तरतील का मायने हर्फ की तजवीद और वकूफ की मार्फत पहचान। हासिल कर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हरूफ की तजवीद है, हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, के हरूफ की तजवीद और मारिफतुल वुकूफ यानी उनकी मार्फत, उनकी पहचान हासिल करना कि वुकूफ कहाँ पर किए जाएँगे। बस इसका यही एक आंसर होगा जी, क्योंकि मैं बिल्कुल। ये वो कर रही थी जी, जी, इसमें। आप जी। अरबी लिखें या उर्दू लिखें, दोनों ठीक हो गया। आप आपका जब टेस्ट होगा ना, अगर आपसे ये सवाल आ जाता है, तो आप अरबी लिखें या उर्दू लिखें, दोनों तरह इक्वल है, ठीक है? बस आपको ये जवाब ठीक। आना चाहिए। जी। बारकल्लाह। शुक्रिया। जी, सना आप कुछ पूछ रही थी, आपने हैंड रेज़ किया था। जी बाजी, मैं ये पूछ रही थी अगर कल आप तिलावत में पूछेंगी तो इनके जो नाम है फसले कुल, फसले अव्वल, आप हमें सिर्फ वो बताएंगी, जी, इसके बिल्कुल। मुताबिक आप पढ़ें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपने ये टर्म्स याद कर लेनी है ना, माशाल्लाह हम एडवांस तजवीद कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि हम यानी अब मैं कहूँगी इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत में कौन-सी कंडीशंस जायज़ हैं, तब आप बताएँगी। फिर मैं पूछूँगी अगर कि आप पढ़ के बताएँ, इसको फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी करें, कैसे करेंगे? तो फिर आप इसको पढ़ के बताएँगे। ठीक है बाजी। और बाजी जो इख्फा आप कह रही हैं, अलीमुम वहाँ पे यहाँ इक़लाब होगा। जी, इक़लाब होगा। इकलाब होगा बाजी, जी, जी। इख्फा तो नहीं होगा। जी, जी, इक़लाब होगा। बेसिकली उसको गुन्ना वैसे आम तौर पे तजवीदी ज़बान में हर एक ऐसे को गुन्ना ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो इक़लाब होगा, ठीक है? ठीक ठीक है बाजी, नून साकिन और तनवीन जज़ाकल्लाह। के कायदे आ गए। जी, बारकल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकी। चलें, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों ने रखना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी भी कर लीजिए और हम यहाँ तक जो है सारी ऑप्शंस को कल इंशाल्लाह आपने आज पढ़ के बताया, मैंने इसलिए पढ़वा लिया ताकि आप लोगों को आज ही जो है ना थोड़ी-सी इससे नोहा हो जाए। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? इनको भी हम तजवीद में ये इसका हिस्सा है और क्या हम तिलावत का आगाज़ कैसे करते हैं हमें पता होनी चाहिए, इनकी मार्फत होनी चाहिए, वसल कैसे करना है, कब जायज़ है, कब नाजायज़ है, कि आपने किसी इसको भी इसके बाद इसे पढ़ाना भी है आगे। तो सारी चीज़ों को जो है आपने अप्लाई करके खुद भी बताना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन हमें फ़हम अता करें और इसको हमें इसके मुताबिक पढ़ने वाला बनाएँ। ठीक है? कल फिर आप लोगों ने इन सारी ऑप्शंस को पढ़ के आना है, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह पहले। ठीक है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल इंशाल्लाह जो है हम थोड़ा-सा ना पारा अपना 30th भी शुरू कर देंगे। हमारी उसकी तरतील भी है, उसमें तत्बीक, इजरा वगैरह जो भी होगा हमारा, इजरा इसलिए अभी शुरू नहीं करवाया क्योंकि अभी कवायद ही नहीं शुरू हुए। लेकिन कल का इजरा ऐसे होगा कि हमने जो ऑप्शंस इब्तिदा और दरमियान सूरत की पढ़ी ना, उसके हिसाब से इजरा कर लेंगे, ठीक है? जी, महविश आपका कोई क्वेश्चन? नो नो बाजी, चलें ठीक हो गया। चलें जी, सब अपना ख़्याल रखें, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ